الصلاۃ والسلام علی رسولہ و حبیبہ و صفیہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ وآل الطاہرین المعصومین المنتجبین. فقال امام زین العابدین علیہ السلام فی الدعاء السحر: الہی ابکی لظلمتی قبری ابکی لضیق اللحدی. امام سجاد علیہ السلام کی دعا جس کا تعارف میں نے کل بھی آپ لوگوں کو کروایا، جو دعائے ابو حمزہ ثمالی کے نام سے ملتی ہے، کیونکہ مولا نے اپنے ایک صحابی ابو حمزہ کو یہ تعلیم دی تھی جو سحری کے اعمال میں شامل ہے. اسی دعا کا ایک اور جملہ جو آج آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں مولا کہتے ہیں: اے اللہ، میں گریہ کرتا ہوں، میں روتا ہوں قبر کی وحشت پہ. پھر مولا کہتے ہیں: اے اللہ، میں گریہ کرتا ہوں، میں روتا ہوں قبر کی تنگی پہ. تو عزیزان، سید الساجدین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں مولا کے فضائل میں سے کہ قیامت والے دن ایک فرشتہ ندا دے گا: آئین زین العابدین. تو انبیاء، اوصیاء، اولیاء کسی میں سے کوئی بھی نہیں اٹھے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا صرف ایک فرزند اٹھے گا، وہ ہے مولا سید ساجدین علیہ السلام. تو ہم جانتے ہیں مولا اس خوف سے آزاد ہیں. ایک دفعہ ان کی ذات اقدس پہ بلند آواز سے صلوات. لہٰذا جن کی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے رسول ہمیں بشارت دے گئے ہیں کہ میرا یہ فرزند اس مرتبے پہ ہوگا کہ ان کا جو نام ہے وہ اہل بہشت میں صرف انہی کا ہے، زین العابدین. تو ظاہری سی بات ہے یہ دعا جب مولا نقل کر رہے تھے، یہ میرے جیسے لوگوں کے لیے نقل کر رہے تھے. اس کے جب یہ والے جملے ہم تلاوت کرتے ہیں: یا اللہ میں روتا ہوں قبر کی تنگی پہ، یا اللہ میں روتی ہوں قبر کی وحشت پہ، تاریکی پہ، اندھیرے پہ، تو یہ ہمیں آئمہ معصومین سے، ان کی احادیث سے، ان کی تعلیمات سے دیکھنا ہے کہ ہم اس سے کیسے نجات پائیں اور انسان کیوں ڈرتا ہے قبر سے. ابھی جب میں نے یہ آپ کے سامنے دعا کے جملے تلاوت کیے، آپ لوگوں کی فوراً ادھر توجہ چلی گئی. اور ظاہری سی بات ہے کہ انسان چونکہ مانوس نہیں ہے، قبر کیا ہے، موت کیا ہے، تو انسان ڈرتا ہے موت سے، قبر سے. اور بالخصوص جب ہمارے گھر سے کوئی رشتہ دار رخصت ہوتا ہے یا ہمارا کوئی کافی قریبی جب اس دنیا سے جاتا ہے، جیسے آپ لوگ جانتی ہیں خدا ان کے درجات بلند کرے، پچھلے سال ہمارے ساتھ تھیں اور اس سال نہیں ہیں. جب ان کی رحلت ہوئی اور پتہ چلا کہ آج ہی ان کی تدفین ہے، تو مسلسل یہ قبر کا خیال اور یہ چیز، اور میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ مربوط ہے ان سے بھی، میرے سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی. تو بہتر ہے کہ میں اس فرصت کو غنیمت جانوں اور اس موضوع کو عرض کروں. تو یہ جو مولا کا جملہ مجھے ملا ہے، پھر اس میں بعد میں نے مختلف احادیث دیکھی ہیں. سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت سے ڈرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں. پہلے یہ ترتیب سے چلیں گے، پہلے یہ ہم دیکھیں گے کہ ہم ڈرتے کیوں ہیں موت سے، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اس کا حل. اور حل بہت بہترین ہے، حل اتنا بہترین ہے کہ انسان جھوم اٹھتا ہے. مولا کہتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں، قبر کی وحشت سے ڈرتے ہیں. پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو یقین ہی نہیں رکھتے کہ دوسری دنیا ہے. ظاہر ہے ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے دوسری دنیا ہے. ان کو یوں ہی لگتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں ختم ہو جانا ہے، ہم جب مر گئے تو ہماری دنیا ختم ہو گئی، ہماری زندگی ختم ہو گئی. اس لیے وہ موت سے ڈرتے ہیں، ان کو موت سے ڈر لگتا ہے، ان کو وحشت محسوس ہوتی ہے. دوسری قسم ہے ان لوگوں کی جو یقین تو رکھتے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ دوسری زندگی ہے، وہاں پہ جانا ہے، اصل زندگی وہ ہے، لیکن اس کے باوجود قبر سے اور موت سے وحشت محسوس کرتے ہیں. یہ کیوں محسوس کرتے ہیں؟ یہ اپنے ایمان کے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے، اپنے ایمان کے ناقص ہونے کی وجہ سے وحشت محسوس کرتے ہیں. یہ جو دوسری قسم ہے یہ میرے سے مربوط ہے، ہم سے مربوط ہے، لیکن ایک دفعہ آخری قسم بھی عرض کرتی چلوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اولیاء خدا جو ہیں ان کا کیا عالم ہوتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ بھی موت سے وحشت محسوس کرتے ہیں،
لیکن ان کی وحشت ایک گناہگار کی سی وحشت نہیں ہوتی. وحشت عربی زبان کا لفظ ہے. ہم اردو میں جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو ایک ڈر، خوف، جیسے ابھی زور کی آندھی آئے یا بجلی چمکے تو ہم کہتی ہیں کہ مجھے وحشت ہو رہی تھی، وہ چونکہ ایک ڈر، خوف ہوتا ہے. لیکن یہ جو عربی والی وحشت ہے یہ وہ ہے کہ جو انسان اس بلندی پہ پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ خداوند متعال کی بزرگی اور عظمت اور جلالت سے اور اس کی ہیبت سے جو اس کی دل کی کیفیت ہوتی ہے اس کو اولیاء اللہ وحشت قرار دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں مولا کائنات، مولا جانتے تھے کہ آج کی شب میری آخری شب ہے، 19ویں کی شب ضرب لگ جائے گی، اور یہ بھی جانتے تھے کہ آخرت میں مقام کیا ہے. یا جیسے جناب مسلم بن عقیل جانتے تھے کل شہید ہو جاؤں گا، اور یہ بھی جانتے تھے، آپ روایات میں ملتا ہے خواب میں زیارت ہوئی مولا کائنات کی، مولا کائنات نے بشارت دی ہم آپ کے منتظر ہیں. اس کے باوجود جناب مسلم بن عقیل کی جو آخری رات تھی وہ ہم جیسی گناہگاروں کی وحشت والی رات نہیں تھی، وہ اولیاء خدا والی وحشت والی رات تھی جو خدا کی ہیبت سے ڈر کے خدا کی عبادت کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ائمہ نے اپنی زندگیوں کی آخری راتیں اسی طرح گزاری ہیں، اور یہ اس وحشت میں گزاری ہیں جو حقیقت میں اولیاء اللہ کا مقام ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو پہلی قسم ہے وہ بھی ہم سے مربوط نہیں ہے. میں موت پہ دلائل دیتی رہوں، ثابت کرتی رہوں تو میرے خیال میں فائدہ نہیں ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ ساری ایسی بیٹھی ہیں کہ جو جانتی ہیں کہ اس دنیا میں ہماری زندگی ہے، وہ ہم سے مربوط ہے. دوسرا کون سی قسم ہے؟ جو یقین تو رکھتے ہیں کہ موت ہے، دنیا ہے، اگلی دنیا، لیکن اس سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس دنیا کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. اسی طرح ہے جب انسان اس دنیا میں نہیں آیا ہوتا اور اس کو پہلے جب انسان عالم ارواح میں ہوتا ہے اسے کہا جائے کہ تم نے اس پل پہ جانا ہے، وہاں سے گزرنا ہے، تو انسان وحشت محسوس کرتا ہے. یا ایک جو عمل ہوتا ہے انسان کا اس دنیا میں آنے پہ، وہ انسان اس جگہ سے مانوس ہو جاتا ہے جہاں پہ رہ رہا ہوتا ہے. تو وہ جو انتقال ہے در حقیقت یہ انتقال کہتے ہیں منتقل ہونے کو، تو وہ انسان کے لیے خوشگوار نہیں ہوتا. لیکن جب اس دنیا میں آ جاتا ہے، اس کی نعمتیں دیکھتا ہے، اس سے استفادہ کرتا ہے، پھر اس دنیا میں خوش ہو جاتا ہے. پھر چونکہ اگلی دنیا سے ناواقف ہے، پھر ادھر جانے سے ڈر محسوس کرتا ہے، وحشت محسوس کرتا ہے. ہم لوگ سنتی ہیں نا، یہ ہمارے جو بالخصوص پنجاب کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب اعلان ہوتا ہے کہتے ہیں انتقال کر گیا فلاں بندہ، کہتے ہیں نا یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے. انتقال کا مطلب یہی ہے کہ منتقل ہونا ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونا. حقیقت میں یہ انسان منتقل ہو رہا ہوتا ہے. اب جو مسئلہ ہے کہ ڈرتا کیوں ہے، جناب ابو ذر غفاری کا ایک بلند مقام ہے، آپ لوگ جانتی ہیں ان کو. ان کی ایک بات میرے چھٹے امام کے سامنے کسی شخص نے نقل کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، کہ مولا جناب ابو ذر غفاری سے جب موت کے بارے میں پوچھا گیا تو ابو ذر غفاری نے یہ جملے ارشاد فرمائے. کیا ٹھیک کہہ رہے تھے؟ مولا نے کہا ہاں میں بالکل ان کے جملوں کی تصدیق کرتا ہوں. اور مولا نے دوبارہ وہی جملے دہرائے کہ وہ بندہ خدا ٹھیک عرض کر رہے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا اے ابو ذر ہمارا دل کیوں نہیں کرتا اس دنیا سے جانے کو، اس دنیا سے کو چھوڑنے کو، کیوں ہمیں وحشت محسوس ہوتی ہے؟ جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہم نے آباد کر لی ہے اور آخرت کی دنیا کو ہم نے ویران چھوڑا ہے، اس کو آباد کرنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. تو ایک عام زندگی میں اگر ایک شخص کو کہا جائے کہ یہ گھر آباد ہے اور وہ کھنڈر ہے، ویرانہ ہے، تو کس کا دل کرتا ہے کہ اس کھنڈر اور ویرانے میں جائے؟ ایک چیز یہ ہے، یہ چیز انسان کو موت سے ڈراتی ہے، انسان موت سے وحشت محسوس کرتا ہے اس وجہ سے کہ ہم نے اس دنیا کو آباد نہیں کیا. پھر وہ شخص کہتا ہے اے ابو ذر جب ہم مر جائیں گے تو ہم خدا کی طرف کس طرح لوٹیں گے، کس انداز سے لوٹیں گے؟ جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ جو نیک ہوگا، جو صالحین میں سے ہوگا، وہ ایسے لوٹے گا، ایسے بھاگے گا جنت کی طرف جیسے کوئی شخص اپنے گھر سے دور ہو، اپنے اہل و عیال سے دور ہو، اپنے بیوی بچوں سے دور ہو، اور ایک مدت کے بعد اسے یہ بشارت مل گئی ہو کہ آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں. تو جو ایک شخص کا عالم ہوتا ہے گھر کی طرف دوڑنے کا، وہ والا عالم ہوگا نیک شخص کا. پھر کہتے ہیں اے ابو ذر جو گناہگار ہوگا ہمارے جیسا، اس کا کیا عالم ہوگا؟
جناب ابو ذر کہتے ہیں اس کو ایسے لایا جائے گا جیسے ایک بھاگا ہوا غلام اپنے آقا اور مولا کے پاس لوٹتا ہے. بھاگا ہوا غلام کس انداز سے لوٹتا ہے. یہ چیز ہے جو جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ ہمیں موت سے وحشت ہوتی ہے اس وجہ سے. جو اہم چیز ہے کہ ہم نے دنیا کو آباد کر لیا ہے. جیسے کہ میرا کل والا موضوع بھی یہی تھا، دنیا اور حب دنیا. جو اصل چیز ہے جو انسان کو موت سے ڈراتی ہے وہ یہی حب دنیا ہے. انسان کا دل نہیں کرتا اس دنیا کو چھوڑنے کو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کو، اور بالخصوص جن چیزوں سے یا جن لوگوں سے بہت زیادہ انسان کو محبت ہوتی ہے. جب موت کا تصور کرتے ہیں ہم تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم اس سے کیسے جدا ہوں گے، یا میرے بغیر اس شخص کا جو میرے سے مربوط ہے یا میرے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اس شخص کا کیا عالم ہوگا. کیوں ہم ایسے سوچتے ہیں؟ کیونکہ یہ حب دنیا ہے. حقیقت میں تو میرا بھی وہی خدا ہے اور جس کے متعلق میں پریشان ہوں اس کا بھی وہی خدا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک مشہور واقعہ ہے، صلی علی محمد وعلی محمد کہ ایک شخص جب مرنے لگا اس کے پاس بہت زیادہ مال دنیا تھا، بہت زیادہ. تو جب ظاہری سی بات ہے اگر کسی کی ایسی کیفیت ہو نا، بعض دفعہ انسان کو حادثاتی موت آتی ہے یا اچانک سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ انسان کے آثار ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں کہ اس شخص کا آخری وقت ہے. تو وہ آخری وقت اس کا ایسا تھا، اس کے گرد سارے گھر والے اور سارے خاندان والے جمع تھے. اس کا بیٹا تھا ایک. کسی نے کہا اپنے بچے کے بارے میں وصیت کرنی ہے. اس نے کہا نہیں. کیوں؟ میں نے اس کے لیے اتنا چھوڑا ہے، اتنا مال چھوڑا ہے کہ اس کی 7 نسلیں بھی کھاتی رہیں. یہ ہمارا محاورہ ہے، پتہ نہیں اس نے تو کیا جملہ استعمال کیا تھا، بہرحال ہمارے دور کا محاورہ ہے کہ اس فلاں کی 7 نسلیں بھی کھاتی رہیں تو ختم نہیں ہوگا. تو وہ کہنے لگا اس کی 7 نسلیں بھی کھاتی رہیں تو ختم نہیں ہوگا. اچھا وصیت نہیں چھوڑی. کیوں نہیں چھوڑی؟ خدا پہ توکل نہیں کیا اور اس دنیا سے چلا گیا. بعد میں ظاہر ہے خدا کو اختیار ہے، خدا نے کل اختیار تو انسان کو نہیں دیا. اس شخص کا مال جو اس کا بیٹا تھا وہ کچھ ہی عرصے بعد اس کا مال ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. جب ختم ہو گیا تو اس حد تک وہ عالم غربت میں چلا گیا کہ اس کے پاس کپڑے تک نہیں تھے، لباس تک نہیں تھے. ایک یہ واقعہ ہے. اور دوسرے شخص کا سنا کے پھر آگے میں اس کا رزلٹ آپ کو دیتی ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ حقیقت میں نتیجہ کیا تھا اس واقعے کا. اسی طرح ایک اور شخص جب مرنے لگتا ہے تو لوائقین کہتے ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں وصیت، اس نے وصیت چھوڑی. وصیت کیا چھوڑی؟ کہتا ہے کہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے کہ میں اس کو کہوں، بس اتنا کہتا ہوں کہ خدا پہ توکل کرو، اور میں اسی خدا کے بھروسے اس کو دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن خدا سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لہٰذا میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں اس کو اس کے حوالے کر کے، جو میرے پہ مہربان ہے اس کا بھی خیال رکھے گا. اچھا وہ شخص بعد میں اس کے پاس ماشاءاللہ اس کی حالت بہتر ہو گئی، ظاہری مال دنیا بھی اتنا ہوا اور معنوی حوالے سے بھی بہت زیادہ بلندی پہ پہنچا وہ شخص. اس حد تک کہ جب مال دنیا اس کے پاس ہوتا تھا راہ خدا میں خیرات کرتا تھا، دیتا جاتا تھا غرباء اور مساکین کو. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے کوہ طور پہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جا کے اللہ سے کہیں کہ میں تھک گیا ہوں، تقسیم کر کر کے تھک گیا ہوں، لہٰذا آپ کچھ کم کر دیں، اتنا دے دیں جو میری ضرورت ہو، میں اس سے اپنی ضرورت پوری کر لوں. میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں تھک گیا ہوں. جب میں یہ دیکھا جو ہے تو حیران ہوئی اس بندے کی معرفت پہ کہ ماشاءاللہ لیول ہے نا معنویت کا کہ مال دنیا میں مجھے نہیں چاہیے اپنی ذاتی جو ہے ضروریات کے لیے، زندگی کے لیے. اور جو دوسرا شخص تھا وہ صحرا میں نماز پڑھ رہا تھا، جس کا باپ اس کو مال کے حوالے کر دیا تھا. صحرا میں نماز پڑھ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس سے گزرے تو کہا اے موسیٰ خداوند متعال سے کہنا کہ میں زیادہ کا مطالبہ نہیں کرتا، بس مجھے اتنا دے دے کہ میں اپنا ظاہری جسم پورا ڈھانپ لوں. وہ سطر جو ہے اس کے پاس برائے نام تھا، میں اس میں نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، دونوں کے مطالبات خداوند متعال کے پاس رکھے. جب مطالبات رکھے تو جو یہ والا شخص تھا جس نے کہا کہ مجھے
اتنا دے دے کہ میں اپنا جسم تھام سکوں. تو خداوند متعال نے کہا اے موسیٰ جا کے اسے کہہ دینا کہ تیرے باپ نے تجھے مال کے حوالے کیا تھا، میرے حوالے نہیں کیا تھا جو میں تجھے مال دنیا دوں. لہٰذا نہیں ہے میرے پاس تمہارے لیے مال دنیا. تمہارے اعمال قبول ہیں، خدا تو کریم ہے، تمہاری یہ نماز اسی حالت میں مجھے قبول ہے، لیکن مال دنیا نہیں دوں گا تمہیں. اچھا جو دوسرا شخص، یا اللہ اس کو کم کر دے. خداوند متعال نے کہا موسیٰ جا کے اس سے کہہ دے کہ تیرے باپ نے تجھے میرے حوالے کیا تھا اور میں کم کرنا نہیں جانتا، میں چھیننا نہیں جانتا، میں عطا کرنا جانتا ہوں. مال دنیا بھی دوں گا اور روحانیت کی نعمت بھی دوں گا، دونوں نعمتیں. لیکن ہم دیکھیں کہ کیا چیز باعث بنی کہ ان دونوں شخصوں کے یہ والے عالم ہیں. خدا پہ توکل اور اپنے آپ کو مال دنیا سے آزاد کیا اس شخص نے، تو اس کے بیٹے کا یہ عالم تھا. جس نے مال دنیا پہ بھروسہ کیا اس کا کیا عالم ہوا بعد میں. اسی طرح جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ یہ حب دنیا ہے جو انسان کو موت سے ڈراتی ہے، قبر سے وحشت محسوس ہوتی ہے. اگر انسان اس سے نکل آئے تو موت کو قبول کرنا آسان ہے، شیریں ہے، موت تلخ نہیں ہے. وہ ایک ہے ایرانیوں کی، انہوں نے شہداء پہ بنائی تھی، کافی سال پہلے میں نے دیکھی تھی. اس کا نام اب میرے ذہن میں نہیں ہے، میں انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو یاد آ گیا تو. وہ میں نے دیکھی ہے، اتنا خوبصورت انداز سے وہ شہادت کے منظر دکھاتے ہیں، موت کے منظر دکھاتے ہیں کہ سچ میں انسان کا دل کرتا ہے مرنے کو. موت اتنی شیریں ہے. لیکن یہ دوسری چیزیں ہیں جو اس کو تلخ بنا دیتی ہیں. ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اس سے پہلے ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے گا. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. یہ جو دعا کا جملہ ہے یہ بالکل نا دعا کافی مفصل ہے. انشاءاللہ آپ لوگ پوری تلاوت کیجئے گا. ایک دن میں تو انسان پوری نہیں پڑھ سکتا. ایک ایک صفحہ نا اس کے ترجمے کا پڑھیے گا، بہت اچھی ہے، آپ کو لطف آئے گا اس کو انشاءاللہ پڑھ کے. یہ تھوڑا بالکل آخر میں یہ والے جملے ہیں قبر والے. جب میں نے اس کی دعا کی ترتیب دیکھی، جیسے میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس سے پہلے ہمیں مولا بتا رہے ہیں کہ کن چیزوں کی وجہ سے مجھے وحشت ہوتی ہے. جیسے میں نے کل آپ کے سامنے جملہ تلاوت کیا، یا اللہ دنیا کی محبت کو میرے دل سے نکال دے، یہ جملہ پہلے ہے. اس سے پہلے یا اللہ میری نماز ایسی نہیں ہے، یا اللہ میرا روزہ ایسا نہیں ہے، یا اللہ میں تو ستار العیوب ہے، میں عیب کرنے والا ہوں، تیری طرف سے اچھائی آتی ہے، میری طرف سے برائی جاتی ہے. یعنی مولا نے یہ ساری ترتیب میں ہمیں بتا دیا کہ یہ وجہ ہے، یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے قبر کی وحشت ہوتی ہے انسان کو. لہٰذا میں زیادہ وحشت پہ بات نہیں کرنا چاہتی. ظاہر ہے وہ آپ لوگ ماشاءاللہ مومنات ہیں اور مومن کو ڈرانا نہیں چاہیے. آتے ہیں ابھی آگے اس حل کی طرف جو مومن کے لیے حقیقت میں بشارت ہے. جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، ظاہر ہے یہ ایک بیماری ہے. انسان اگر قبر سے اس حد تک وحشت محسوس کرے کہ وہ نفسیاتی مریض بن جائے تو یہ ایک بیماری ہے. لیکن اگر اس حد تک امان میں ہو جائے کہ خیر ہے کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ بھی ایک بیماری ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا، اور یا اللہ کا مرتبہ درمیان والا مرتبہ ہے. یا جو نیک لوگ ہیں وہ بھی خوف اور رجا کے درمیان میں رہتے ہیں، نہ بہت زیادہ امید سے اور نہ بہت زیادہ خوف سے. حل کیا ہے؟ سب سے پہلے حل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ہمیں بتلایا ہے. جو کچھ دن ہمیں مشکل لگے گا اس کے بعد انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وہ حل یہ ہے کہ اے بندہ مومن، جب تم رات کو اپنے بستر پہ جاؤ سونے کے لیے تو کیا کرو، دن بھر کے اعمال کو اپنے ذہن میں لاؤ. اگر کوئی تم نے اچھا عمل کیا ہے، نیک عمل کیا ہے، تو خداوند متعال کا شکر ادا کرو اس پہ. اور وہ جب تم شکر ادا کرو گے تو رات کو سونے سے پہلے ایک اور عمل تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا. اگر کوئی تم نے گناہ کیا ہے، ظاہر انسان ہر کسی کو اپنا پتہ ہے. مولا صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انسان اپنی مرض کا خود مداوع کرتا ہے، خود اپنا طبیب ہے، یعنی جانتا ہے کہ اس کا مرض کیا ہے. اسی طرح جب ہم دن گزارتے ہیں
تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیسا دن گزارا. اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس کی طرف توجہ جاتی ہے تو لیٹے لیٹے اللہ سے استغفار کرو, یا اللہ میں گناہگار ہوں, میرا اختیار نہیں تھا, میں نے یہ غیبت کر لی, میں نے یہ بدگمانی کر لی, میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا, تو معاف کر دے. کہتے ہیں جب انسان اس طرح رات کو سونے سے پہلے توبہ کرتا ہے, شیطان چیخ اٹھتا ہے کہ یہ محاسبہ تو اس کا قبر میں ہونا تھا, اس نے دنیا میں اپنے آپ کو اس سے پاک کر لیا, اور دوسرے دن پھر ایک پاکیزہ انسان کی طرح انسان اٹھتا ہے. اور جب انسان محاسبہ کرتا ہے تو خود اپنے آپ میں بھی بندہ تبدیلی دیکھتا ہے کہ دوسرے دن صبح کی نماز میں فرق ہوتا ہے, اور دیگر چیزوں میں انسان واضح فرق محسوس کرتا ہے. سب سے پہلا یہ حال ہے اگر انسان یہ کر لے, کیونکہ محاسبہ قبر میں ہوگا, کیا کیا, کہاں سے پہنا, کہاں سے کھایا, کیسے زندگی گزاری, اگر یہ کر لے تو انسان کو قبر سے وحشت نہیں ہوگی, کیونکہ روز رات کو وہ یہ عمل کرتا آ رہا ہے کہ میں نے کچھ سوالوں کے جواب دینے. دوسرا حل بہت بہترین حل ہے جو مولا نے خود ہی عرض کیا ہے. مولا متقیان نے نہج البلاغہ کے اپنے ایک خط میں جو مولا نے حارث ہمدانی کو خط لکھا, بہت خوبصورت جملے ہیں میرے مولا کے. کہتے ہیں اے حارث ہمدانی, موت کے وقت میں دونوں کے پاس آؤں گا, مومن کے پاس بھی آؤں گا اور منافق کے پاس بھی آؤں گا. جب مومن کے پاس آؤں گا تو مومن مسکرا اٹھے گا, خوشی سے جھوم اٹھے گا, اور جب منافق کے پاس آؤں گا تو وہ جل جائے گا, اور دنیا میں بغض علی سے جلنے کا اس کا آخری مقام ہوگا, اور اگلی دنیا میں ہمیشہ کے لیے بغض علی سے جلتا رہے گا. اور مومن کے لیے دنیا میں وہ آخری مسکراہٹ ہوگی حب علی سے, اور آخرت میں اس کے لیے نتیجہ ہے اس محبت. نعرہ حیدری, یا حیدری, یا علی, بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. لہٰذا دوسری چیز جو انسان کی قبر کی وحشت کو کم کرتی ہے وہ ہے حب علی. شاید میں نے ترتیب کچھ غلط دے دی, یہ پہلی چیز ہونی چاہیے تھی جو وحشت کو کم کرتی ہے, محبت علی. آیت اللہ دستغیب فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر اس کا بھی محبت کا بھی مرتبہ ہوتا ہے, بعض دفعہ بہت کم ہوتی ہے, بعض دفعہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, اور بعض دفعہ بہت زیادہ ہوتی ہے. کوشش کرو کہ اس مرتبے کو بڑھاتے رہو. یہ جو محبت علی ہے اس مرتبے کو بڑھاتے رہو. کم سے کم لیول وہ ہے, یہ ہے کہ انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. اگر یہ محبت اتنی زیادہ ہو جائے, اتنی زیادہ ہو جائے کہ انسان علامہ ہلی بن جائے, تو پھر اس کو قبر سے کیا وحشت محسوس ہوگی. اگر اتنی زیادہ ہو جائے کہ انسان آیت اللہ تقی بہجت بن جائے, تو پھر اس کو قبر سے کیا وحشت محسوس ہوگی. لیکن یہ ہم جیسوں کا لیول ہے کہ صرف مسکراہٹ کی حد تک ہے. اگر کہتے ہیں کہ اس کو بڑھاتے رہو, بڑھاتے رہو, اور جو چیز محبت اہل بیت کو کھا جاتی ہے, محبت اہل بیت انسان کے دل سے ختم ہوتی ہے, وہ چیز ہے حب دنیا. حب دنیا سے محبت اہل بیت کم ہوتی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. نعرہ حیدری, یا علی, بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. میں نے کہا نا, موت شیریں ہے, تلخ نہیں ہے. ظاہر ہے جب موت انسان تصور کرتا ہے, جیسے مولا نے حارث ہمدانی کو کہا کہ موت کے آخری لمحے انسان پہ کیا عالم ہوگا, تصور کرتا ہے میں نے کس سے ملنا ہے, میں کہاں جا رہا ہوں, تو انسان موت کی طرف تیزی سے بڑھے. بالکل جناب ابو ذر کے اس جملے کی طرح کہ انسان ایسے دوڑتا ہے جیسے اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ رہا ہو. امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ملتی ہے, مفصل حدیث اللہ, کہ جب انسان پہ
موت کا عالم ہوتا ہے، آخری عالم طاری ہوتا ہے، اس وقت اللہ کے رسول مولا کائنات اور فرشتوں میں سے ملک الموت اور جناب جبرائیل تشریف لاتے ہیں، اور جناب جبرائیل کے پاس وہ انسان کا اعمال نامہ ہوتا ہے جو کہ اس کے فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو مار رہا ہوتا ہے نا بندہ، چاہے وہ مومن ہو اور چاہے کوئی اور ہو، وہ مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ آپ نے اگر کسی کو وہ عالم کسی کا قریب سے دیکھا ہو، دیکھا ہے کبھی، مشاہدہ کیا ہے کسی کی موت کا عالم؟ ابھی تو آسان ہو گیا ہے، آپ لوگ سرچ کریں ایک شہید کی، ابھی شاید اگر ٹائم ہوا تو میں آخر پہ آپ کو دکھاؤں گی، یہ جو بی بی کے حرم میں شہید ہوئے ہیں، اتنے زخم لگے ہوئے تھے ان کو کہ ان کی ٹانگ کٹی ہوئی، اور جو ارد گرد تھے وہ ان کو پٹیاں باندھ رہے اور مطلب ان کا زخموں کا مداوع کر رہے، اور اس پہ بالکل وہ آخری عالم تھا، اور اتنی مسکراہٹ واضح چہرے پہ، اتنی مسکراہٹ کہ لگ رہا ہے کہ یہ شخص ان درد سے آزاد ہے، یعنی وہ کسی اور چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اسی مسکراہٹ کے عالم میں جو ہے ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یعنی جو انسان مر رہا ہوتا ہے وہ مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس کون کون کھڑا ہے، یہاں تک کہ جناب جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ، یہ جو میرے پاس اس کا نام ہے اعمال ہے، اس میں اس کا امان نامہ ہے، امان نامہ ہے اس کا، دوزخ کے عذاب سے امان نامہ ہے، برزخ کا امان نامہ ہے۔ تو اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے، اس مومن کے پاس قریب جائیں گے، مولا کائنات قریب جائیں گے، لیکن امتحان ختم نہیں ہوا۔ جناب عزرائیل ملک الموت قریب جائے گا اور کہے گا اے بندہ مومن، کیا تو نے امان نامہ حاصل کر لیا ہے؟ اور یہ عالم ایسا عالم ہے کہ انسان تڑپ اٹھتا ہے۔ جب میں پڑھ رہی تھی، اور ایک ظاہر خوشی محسوس ہوتی ہے انسان کو، خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میری وحشت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، ایسے اضافہ ہو رہا تھا کہ اے بندہ مومن، کیا تو نے امان نامہ حاصل کر لیا ہے؟ اس وقت بندہ مومن، اس کی زبان پہ کچھ کلمے جاری ہوتے ہیں، اور جب کلمے جاری ہوتے ہیں وہ کلمے حقیقت میں میرے لیے امتحان کا باعث ہیں۔ جب کلمے جاری ہوتے ہیں اور مولا کائنات بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ کے رسول بھی خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں خوش آمدید ہے ہماری جنت میں، جو خدا نے متقین کے لیے اور ہمارے محبان کے لیے مقرر کی ہے۔ وہ جملے کون سے جملے ہیں؟ میں وہ جملے دہراتی ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مرنے والا، ہم جب قریب سے مشاہدہ کریں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے یہ جملے ادا ہو جائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فصل۔ لیکن جب میں نے مشاہدہ کیا تو یہ جملے اتنے ایسے، تشہد کے بارے میں ملتا ہے نا کہ جب انسان تشہد پڑھ رہا ہو تو آنکھیں بند کر کے خود کو تصور کرے کہ میں ملک الموت کے سامنے یہ جملے دہرا رہی ہوں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہم جس طرح ہم بچے کو کہیں چل بچے اصول دین سنا، فروع دین سنا، بچہ فوراً سے سنانے لگ جاتا ہے کہ شاید یہ والا عالم، ایسے نہیں ہے، اس سے اگلا درجہ ہے، تب یہ عالم ہوگا جب یہ مومن کی زبان سے یہ جملے جاری ہوں گے، اور مومن ظاہری سی بات ہے اس کا جو اگلی منزل ہے وہ بہترین منزل ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہوگا جس کے پاس یہ ساری ہستیاں تشریف لائیں گی اور جناب جبرائیل کے ہاتھ میں اعمال نامہ، اور کہے گا کہ یا رسول اللہ، اس نے دنیا سے امان نامہ حاصل نہیں کیا۔ اللہ کے رسول ملک الموت سے کہیں گے اس نے امان نامہ حاصل نہیں کیا۔ ملک الموت جا کے پھر وہی سوال کرے گا جو موت کے وقت سوال کرتا ہے، کیا تو نے امان نامہ حاصل کر لیا؟ اور یہ وہ مقام ہوگا کہ جب انسان کی زبان لڑکھڑانے لگ جائے گی، لیکن بشارت ہے مومن کے لیے، کس کی زبان لڑکھڑائے گی؟ جو اس حقیقت سے دور ہوگا، محبت سے دور ہوگا۔ انشاءاللہ کہ مومن کی زبان نہیں لڑکھڑائے گی۔ جب اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے تو اللہ کے رسول بھی فرمائیں گے، مولا کائنات بھی فرمائیں گے کہ کیا تو نے دنیا میں تجھے پتہ نہیں تھا کہ آخرت کی نجات کا باعث کیا ہے؟ تو نے خود کو، اپنے آپ کو خود اس جگہ پہ پہنچایا ہے، جا ابھی اس جہنم میں جل جو اس دنیا کی جہنم سے بدتر ہے جس میں تو جلتا رہا ہے۔ حقیقت میں بغض علی جہنم ہے نا، منافق کے لیے جہنم ہے، وہ جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، اس سے بدتر ہے وہ جہنم جہاں پہ جل۔ یہ ہے مومن کی موت، جیسے میں نے عرض کیا، شیریں ہے،
تعلق نہیں ہے، اور مولا کائنات کے اس جملے نے اس کو اور شیریں بنا دیا ہے۔ ایک اور چیز جو وحشت سے نجات دیتی ہے انسان کو وہ ہے نماز شب۔ نماز شب ایسی شب ہے، غالباً میرے 7ویں امام کی حدیث ہے اگر میں اشتباہ نہیں کر رہی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم، نماز تہجد بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ کہ مومن اس لیے نماز شب پڑھ کے امان میں ہوگا آخرت میں، کیونکہ خلوت میں اس نے خدا سے رابطہ کیا ہے، اس وقت جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ بندہ اٹھ کے کیا کر رہا ہے۔ اور اگر خدا کو تک پہنچنا چاہتے ہو، خدا کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، تو اپنی نماز شب قضا نہ کرو۔ نماز شب کے بھی آگے درجے ہیں، 11 رکعت ہے، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ، اہل سنت کے ہاں 12 رکعت ہیں، ہمارے ہاں 11 رکعت ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جاگنا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جیسے جو لوگ جن کا وضو نہیں ٹھہرتا یا کچھ اور صحت کے مسائل ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ اس ٹائم جا کے 11 رکعت پڑھیں، بلکہ اس ٹائم اٹھا کے کوئی دعا پڑھ لیں، کوئی تلاوت کر لیں، مطلب خدا سے انسان کا رابطہ بنے سحری کے وقت، چاہے ایک دفعہ ہی پڑھ لیں، صحیح ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ جائیے بھرنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ نماز شب ایک ایسی نماز ہے جب ایک عالم دین امام زمانہ سے پوچھتے ہیں مولا آپ کو مومن سے کس چیز کا شکوہ ہے، جو مولا نے عرض کیے چند ایک شکوے ہیں، مرد سے الگ ہیں، عورت سے الگ ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ مومنین نماز شب نہیں پڑھتے۔ اگر جناب فاطمہ بنت موسیٰ، جناب معصومہ قوم کا توسل کر کے اور انسان رات کو سو جائے تو انشاءاللہ خدا جو ہے وہ صبح کی نیند انسان کی اڑا دے گا اور انسان کو سعادت ملے گی اس میں وارد ہونے کی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا سا نماز شب کا ذکر کر دوں، ویسے آپ لوگ جانتی ہیں کہ اس کی ترتیب کیا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے۔ ایک تو بہت مفصل ہے جو کہ بہت بلند درجے کے لوگ پڑھتے ہیں، کہ مطلب لمبی لمبی صورتیں ہیں، دعائے قنوت میں لمبی لمبی صورتیں ہیں۔ ایک مختصر ہے، مختصر یہ ہے کہ صرف 11 رکعت ہے، 8 رکعت پہلے اور پھر 2 رکعت جن کو ہم نماز شف بولتے ہیں اس میں دعائے قنوت نہیں ہے، اور پھر 1 رکعت نماز وتر، اس سے بھی مختصر ہے، اس سے مختصر صرف 3 رکعت نماز شف، 2 رکعت اور 1 رکعت نماز وتر۔ اور اس سے بھی آسان حل ہے، اس سے آسان حل یہ ہے، امام خمینی کہتے ہیں کہ جوان کی نیند جو ہے وہ غالب ہوتی ہے انسان پہ، تو رات کو جب سونے لگو تو پڑھ کے سو جاؤ کہ یا اللہ تو نے تو سحری کے وقت کہا تھا لیکن میں قادر نہیں اٹھنے پہ، تو قبول کرنے والا ہے، خداوند متعال مہربان ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اور نماز شب کا بھی نچوڑ یہ 3 رکعت نماز شف اور 1 رکعت نماز وتر، اور نماز وتر کی بھی دعائے قنوت، اگر باقی نماز مختصر بھی ہو کوشش کریں دعائے قنوت لمبی ہو۔ دعائے قنوت نماز وتر کی ایسی دعائے قنوت ہے کہ جو حقیقت میں بہترین رابطہ ہے خداوند متعال کے ساتھ، چاہے جس زبان میں انسان اس میں دعا مانگے، پشتو میں مانگے، اردو میں مانگے، جون سی اس کی زبان ہے، پنجابی ہے، جس زبان میں بھی نماز وتر کی دعائے قنوت میں انسان دعا مانگ سکتا ہے۔ اور اس میں جو دعا مانگنی ہے وہ کون سی ہے؟ ایک تو مولا سید الساجدین علیہ السلام سے ہمیں ملتا ہے کہ مولا ہما صلی علی محمد 70 بار، بعض روایت میں 70 اور بعض میں 370 بار استغفار کرتے تھے، العاف 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 دعائے قنوت میں۔ اگر 70 بار نہیں قادر انسان تھوڑا کم کر لے، ظاہر ہے مولا تو امام تھے، ہم جیسے ناقص الایمان لوگ ہم تھک جاتے ہیں، مختصر کر لے۔ اس کے بعد مومنین کے لیے دعا ہے، زندہ اور مردہ دونوں کے لیے۔ اگر زندہ نے کسی نے کہا ہے کہ میرے لیے یہ دعا کریں، دعائے قنوت میں، وتر کی دعائے قنوت میں اگر انسان اس کے لیے دعا کرتا ہے
ایک تو دعا مستجاب ہو جاتی ہے، اگر مستجاب نہ ہو تو اس دعا کا بہترین ذخیرہ ہے مومن کے لیے آخرت میں، جس کے لیے دعا کی گئی ہے اس کے لیے بھی، اور جو دعا کر رہا ہے اس کے لیے بھی۔ اور پھر یہ جو مشہور دعا ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول سے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب اللہم بیننا وبینہم بالخیرات۔ ظاہراً یہ جملہ چھوٹا سا ہے، ماشاءاللہ ساروں کو رٹا ہوا ہے، لیکن یہ جملہ اتنا بلند جملہ ہے کہ جو شخص دنیا میں یہ جملہ دہراتا تھا، بار بار پڑھتا تھا، اگر خدا نہ خواستہ آخرت میں اس کے نام اعمال میں کچھ ایسی چیز ہے کہ فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، تو پیچھے سے مومن پکار اٹھیں گے، مومن چیخ اٹھیں گے، یا اللہ یہ دنیا میں ہمارے لیے دعا کرتا رہا ہے، یہ نماز شب کی دعائے قنوت میں ہمارے لیے دعا کرتا رہا ہے، ہم نہیں گوارا کرتے کہ ایک ایسے شخص کو جو ہمارے لیے دعا کر رہا ہے آپ ادھر بھیج دیں، اس دنیا میں بھیج دیں۔ یہ دعا مومن کے لیے نجات کا باعث ہے، اور 40 مومنین اور مومنات کے لیے نام لے کے دعا کرنا۔ اگر نہیں مانگ سکتے 40 کے لیے، اللہ جاننے والا، یا اللہ میں جسے جانتی ہوں، جس کو نہیں جانتی، یہ بھی صحیح کہہ رہی ہیں کہ یاد آتے جاتے ہیں، جس کو جانتی ہوں جس کو نہیں جانتی تو سب کو بخش دے، اس وقت ویسے یاد آتے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ائمہ اہل بیت پہ درود اور سلام ضرور بھیجیں جب بھی مومن کے لیے دعا کرنا چاہیں۔ ایک مومن کی قبر کا عالم ہے برزخ سے پہلے، جب منکر و نکیر سوال کے لیے آتے ہیں، اس سے پہلے زیارت نصیب ہوتی ہے مولا کائنات کی اور جناب ابو الفضل العباس کی۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ مومن کہتا ہے مولا یہ میرے کس عمل کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کی دوبارہ زیارت کر رہا ہوں منکر و نکیر کے سوال سے پہلے؟ تو مولا نے کہا جو تم نماز شب کی، وتر کی، دعائے قنوت میں ہمیں یاد رکھتے تھے۔ اب وہ کون سا یاد رکھنا ہے؟ یہی ہے ان ہستیوں پہ درود اور سلام بھیجا جائے، ورنہ ہم جب مومن کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں تو معذاللہ وہ تو اس لیول سے بلند ہیں۔ حقیقت میں یہی ہے، ان کے لیے درود اور سلام، جیسے دعائے کمیل کے آخری جملے ہیں، یا اللہ ان پہ ایسا سلام بھیج، ایسا کثیر سلام بھیج جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ کہاں ہم جیسے گناہگار اور کہاں وہ ہستیاں کہ ہم ان پہ سلام بھیجیں۔ لہٰذا یہ نماز شب بہترین عمل ہے قبر کی وحشت سے نجات کے لیے۔ ڈر تو نہیں گئے؟ میرا موضوع تلخ تو نہیں تھا، امید افزا تھا نا؟ ایسے انسان، میں نے کہا نا موت شیریں ہے، تلخ نہیں ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ بس اپنی آخری بات کروں گی کیونکہ وقت مختصر ہے۔ نماز کا تشہد، جو بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے مستحب پڑھ رہے ہیں، چاہے واجب پڑھ رہے ہیں، چاہے جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے تشہد میں انسان دھیان رکھے کہ جب ہم تشہد میں جملے پڑھ رہے ہوتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ انسان یہ تصور کرے کہ میں قبر میں ہوں اور فرشتے کے سوال پہ میں یہ جملے دہرا رہی ہوں۔ ویسے تھوڑا مشکل ہے کیونکہ ظاہرہ نماز میں بھی لذت انسان کو تب ملتی ہے جب اس کی باقی جو روٹین ہے زندگی کی وہ تھوڑی مختلف ہو۔ بہت مشکل ہے کہ انسان اس لیول پہ آئے، لیکن کوشش ہے، انسان کے ذمہ کوشش ہے، اللہ سے مدد مانگے۔ ویسے نماز میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی کو آنکھیں بند کر کے ظاہری تو ہم جب دیکھ رہے ہیں سجدہ گاہ، ہم نہیں تصور کر سکتے کہ ہم اس عالم میں ہیں، قبر میں ہیں، لیکن اگر آنکھیں بند کر کے انسان تصور کر سکتا ہے کہ میں ان کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں تو یہ جملے دہرائے۔ اس کے بعد صلوات ہے محمد وآل محمد پہ، اور آخری جو سلام ہے اس وقت انسان خود کو محشر میں محسوس کرے، محشر میں محسوس کرے۔ اور دیکھیں یہ جو تشہد کا سلام ہے یہ اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے ہے، جو تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں، السلام علیکہ، غائب کے لیے تو کا نہیں استعمال کیا جاتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آپ پہ سلام ہو، غائب کے لیے تو ہم کہتے ہیں نا اس پہ سلام ہو۔ تو یہ جب اللہ کے رسول پہ ہر نماز کے تشہد میں سلام بھیج رہے ہوتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، تھوڑا اشتباہ ہو گیا، السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی علیکہ، اے اللہ کے رسول میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، معاذ اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے میری تو آنکھیں اس پہ قادر نہیں۔ انسان اپنے آپ کو تصور کرے کہ میں محشر میں ہوں،
اللہ کے رسول پہ سلام کیا اور اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ کون سا مرتبہ ہے؟ ہم مولا کی جو سلام بھیجتے ہیں نا، مولا کی زیارت پڑھتے ہیں، سلام ہو آپ پہ اے صالحین کے امام. اپنے آپ کو تصور کرے انسان، ہم ائمہ اہل بیت پہ سلام بھیج رہے ہیں جب صالحین پہ سلام بھیج رہے ہیں. اور پھر مجموعاً جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عمل بھی انشاءاللہ انسان کو نجات دے گا وحشت سے، قبر کی وحشت سے. جب ہم شہدائے کربلا کو دیکھتے ہیں، جناب جون جب اجازت لیتے ہیں مولا سے، امام علیہ السلام پہلے اجازت نہیں دیتے، لیکن جب اجازت مل جاتی ہے، ان کا موت کی طرف لپکنے کا عمل جب انسان دیکھتا ہے تو انسان حیران ہوتا ہے. ہر کوئی موت کی طرف بڑھ رہا تھا، ہر کوئی خود موت کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن جب جناب جون نکلتے ہیں نا تو ایسے رجز پڑھتے ہیں، کیا تم نے کسی عاشق کو دیکھا ہے؟ آؤ دیکھو یہ عاشقوں کی منزل ہے، آج عاشقوں کے قربان ہونے کا دن ہے. اور اپنی جو قمیض تھی، جو عبا تھی، وہ اوپر سے اتار دی. کیوں اتار دی؟ تاکہ میرے جسم پہ آ کے تیر لگیں، کوئی حجاب ان کے درمیان حائل نہ ہو. یہ موت کی طرف بڑھنے کا مقام ہے. یہ جناب ابو ذر کا وہ جملہ کہ وہ مومن اپنے جو اہل و عیال کی طرف لوٹ رہا ہو. جناب جون جناب ابو ذر کے غلام تھے، جناب ابو ذر نے ان کو خریدا تھا. جناب ابو ذر کی شہادت کے بعد مولا کائنات کے پاس آ گئے، کسی کے پاس نہیں جاؤں گا. مولا کائنات کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کے پاس، مولا حسن کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے پاس، یہاں تک کہ عاشور کے دن اپنے آپ کو قربان کیا اپنے مولا. اور ظاہراً جیسے ان کے بارے میں ملتا ہے کہ سیاہ فام تھے، جو جناب ابو ذر نے خریدا ہی ان کو اس لیے تھا کہ اس ظالم سے، جو وحشی عرب تھا، اس سے ان کو نجات دی جائے جو ان پہ ظلم کرتا تھا. لیکن جب دیکھتے ہیں مولا اجازت نہیں دیتے. مولا کہتے ہیں اے جون تم تو غلام ہو، تم اگر چلے جاؤ نا یہ تمہیں پکڑیں گے نہیں. ابھی جون کہتے ہیں مولا غلام سمجھ کے واپس بھیج رہے ہیں. دلیلیں دیتے رہتے ہیں صبح سے، مولا مجھے جانے دیں جانے دیں جانے دیں. امام علیہ السلام اجازت نہیں دیتے، یہاں تک کہ کہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ پہ سیاہ فام قربان نہ ہو. اس وقت نواسہ رسول نے اجازت دی. جو اصل چیز ہے وہ ان کا موت کی طرف بڑھنے کا عمل ہے. آؤ دیکھو یہ عاشقوں کے قربان ہونے کا دن ہے. میری بہنوں آج 3 محرم الحرام ہے. ان ایام کے صدقے خداوند متعال ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہمارے لیے موت کو شیریں بنائے، ہماری موت کو کربلائی بنائے. 3 محرم الحرام، اور آج ایسے شہید کا ذکر کرنے جا رہی ہوں جن کی شہادت کربلا کے شہیدوں کا مقدمہ ہے. حسینی مشن کے پہلے شہید جو 8 ذی الحج کو کوفہ میں شہید ہوئے. جب خطوط کی تعداد بڑھ جاتی ہے کوفیوں کی، مولا کچھ سفیروں کو روانہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب 18,000 تک پہنچتی ہے خطوط کی تعداد. شوال میں مولا بھی مکہ میں تھے، جناب مسلم کو بلا کے کہتے ہیں اے مسلم یہ خط لے جاؤ اور کوفہ کی طرف چلے جاؤ میرے سفیر بن کے. میری بہنوں جب میں نے یہ دیکھا، جناب مسلم وہاں سے ڈائریکٹ کوفہ نہیں گئے، ایک دفعہ مدینہ گئے دوبارہ زیارت رسول کے لیے. جناب مسلم کیوں جا رہے ہیں پھر مدینہ؟ گویا کہ جانتے ہو مسلم نے کوفہ میں رہنا ہے، واپس نہیں آنا. اور کیا لکھتے ہیں نواسہ رسول، اے اہل کوفہ میں اس کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں جو بنی ہاشم کے جوانوں میں سے بہترین جوان ہے. تم لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی تو گویا خود حسین کے ہاتھ پہ بیعت کی. پہنچتے ہیں کوفہ، اہل کوفہ نے بیعت کی، کثیر تعداد نے بیعت کی. جہاں تک کہ ذی الحج کے شروع میں ابن زیاد داخل ہوا کوفہ میں اور کوفہ کے حالات یکسر بدل گئے. کون سا کوفہ؟ جس کوفہ میں مولا کائنات نے 4 سال حکومت کی. کوفی گھروں میں بیٹھ گئے. میری بہنوں 7 ذی الحج کی آخری شب جناب مسلم کی نماز مغربین، اور کہاں پہ نماز مغربین ادا کر رہے ہیں؟ علی کے بھتیجے نے مصلی علی پہ نماز مغربین ادا کی.
لیکن جب نماز پڑھ کے نماز تمام کر کے پیچھے پلٹے تو مسجد کوفہ خالی تھی۔ کون سی مسجد کوفہ؟ جب مولا کائنات جہاں پہ خطبے دیتے تھے نا تو مسجد میں لوگوں کو جگہ نہیں ملتی تھی بیٹھنے کی۔ جناب مسلم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، کوفہ میں اجنبی ہیں، کبھی ایک گلی میں کبھی دوسری گلی میں پھرنا شروع کر دیا۔ جو گھروں کو بند کر کے بیٹھے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ ہمارے اس امام کا بھتیجا ہے جن کی محبت کے ہم دم بھرتے ہیں، جن کی خلافت کو ہم قریب سے دیکھ چکے ہیں، لیکن کوئی دروازہ نہیں کھولتا۔ یہاں تک کہ جناب مسلم ایک مومنہ کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مومنہ دروازہ کھولتی ہے، اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، کہتی ہے اے اجنبی، کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لشکر زیاد جناب مسلم کو تلاش کر رہا ہے، تم اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ جناب مسلم اٹھتے نہیں ہیں، ایک دفعہ بھی یہ عمل، دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ کہتے ہیں اے مومنہ مجھے پانی پلا دے۔ جناب تو پانی پلاتی ہیں، جب پانی پلاتی ہیں پھر کہتی ہیں اب تم نے پانی پی لیا، جا اپنے گھر کی طرف چلا جا۔ جناب مسلم کہتے ہیں اے مومنہ میرا کوفہ میں کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ سننا تھا تو کہتی ہے کیا تو مسلم ہے کہ تیرا کوفہ میں گھر نہیں ہے؟ یہ کہنا تھا۔ جناب مسلم کہتے ہیں میں سفیر حسین ہوں، دروازہ کھولا۔ اس اہل بیت سے محبت کرنے والی نے دروازہ کھولا، ایک کمرہ آمادہ کیا، آئے آج میرے گھر میں مہمان بنے۔ میری بہنوں یہ آخری شب ہے مسلم بن عقیل کی اس دنیا میں۔ خاندان نبوت اپنی آخری راتیں کیسے گزارتے؟ رکوع اور سجود میں آخری شب گزار رہے ہیں علی کے بھتیجے۔ یہاں تک کہ جب صبح طلوع ہوئی اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی، جناب توآ کہتی ہیں اے مسلم مجھے لشکر کی آمد کی اطلاع ہوئی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ لشکر نے آپ کی بو پا لی ہے کہ آپ اس طرف ہیں، لہٰذا آپ گھر سے باہر نہ نکلیے گا۔ میرا گھر جو ہے اس نقشے کا بنا ہوا ہے، آپ بہترین ڈھال بنا لیں گھر کو، گھر کے اندر رہ کے جنگ کریں۔ جناب مسلم اپنے جنگی ہتھیار اٹھاتے ہیں، یہاں تک کہ باہر سے صدائیں لگانا شروع کر دیتے ہیں یزیدی اے مسلم باہر نکلو، اے مسلم باہر نکلو۔ جناب مسلم سن رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کسی نے کہا اے مسلم باہر نکلو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ یہ سننا تھا، ہاشمی شیر تڑپ اٹھے، دوڑ پڑے باہر کی طرف، تو بلاتی رہی ابن عقیل نہ جائیے۔ جناب مسلم اے تو نہیں جانتی یہ امت جو در جلانے کی بات کرتی ہے یہ دختر رسول کے در جلا دیتی ہے، تو ہے۔ حجرکم اللہ باہر نکلتے ہیں، جنگ کی میری بہنوں، علی کے بھتیجے نے جنگ کی، ایسی جنگ کی جیسے جنگ کرنے کا حق تھا۔ یہاں تک کہ ابن اشعث کہتا ہے اے ابن زیاد مزید لشکر بھیجو، مزید فوجی بھیجو، مجھے امداد چاہیے۔ ابن زیاد پیغام بھیجتا ہے اے ابن اشعث میں نے تجھے ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، کیا تو لشکر لینے گیا ہے جو تجھے اور فوجی چاہیے؟ ابن اشعث کہتا ہے تو بھول رہا ہے کہ ہم نے کس کو گرفتار کرنا ہے، یہ علی کا بھتیجا ہے، یہ لشکر کو ایسے ہراتا ہے جیسے اس کے چچا ہراتے تھے، گویا صفین دکھا رہا ہے، گویا ہمیں جمل کے منظر نظر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہاشمیوں کو ایسے نہیں گرفتار کیا جاتا، دھوکے سے گرفتار کرو۔ میری بہنوں اگر پتہ ہوتا جناب مسلم کو کہ یہ مجھے شہید کر دیں گے، کبھی بھی امان نامہ قبول نہ کرتے۔ ملعون کہتا ہے اے مسلم ہمارے فوجیوں کو مارنا بند کر دو، ہم تمہیں امان نامہ دیتے ہیں۔ جناب مسلم نے کیوں امان نامہ قبول کیا؟ اس خط کی وجہ سے قبول کیا جو مولا حسین کو لکھ چکے تھے۔
ابن زیاد کے دربار میں جناب مسلم ادھر ادھر دیکھا، ہائے مسلم کی غربت، وصیت کرنا چاہتے لیکن کس کو وصیت کرے؟ مولا حسین آپ پہ قربان جاؤ، آپ نے شب عاشور کو وصیت کی، اپنی بہن کو کی، مولا زین العابدین کو کی، لیکن یہاں مسلم کی غربت کہا عمر سعد میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ کون سی وصیت میری بہنوں؟ 3 وصیتیں تھیں۔ پہلی وصیت، اے عمر سعد میں کوفہ میں مقروض ہوں، میری تلوار اور زرہ بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا۔ اور دوسری وصیت کون سی وصیت تھی کہ جب میں شہید کر دیا جاؤں میرے لاشے کو دفنا دینا۔ اور تیسری وصیت کون سی تھی؟ اے میری بہنوں سنو گی، جناب مسلم کہتے ہیں عمر سعد میں مولا حسین کو خط لکھ چکا ہوں، کوفہ آ جائیے، خط لکھ کے اطلاع دے دو، مولا کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہے، علی کی بیٹیوں کو کوفہ نہ لائیے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کے ناسوں کو قبول کرے، اے علی کے بھتیجے پہ رونے والیوں، مولا آپ کی قبر کی وحشت کو آسان کرے، موت کے وقت آپ کو اپنا دیدار نصیب کرے۔ اے میری بہنوں، کسی ایک وصیت پہ بھی عمل نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا۔ جناب مسلم اور مولا حسین ادھر سے کوفہ کی راہ میں ہے، دور سے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ادھر سے مولا حسین کی صدا بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دارالامارہ کی چھت سے گرایا گیا۔ اگر یہاں تک بات ختم ہو جاتی میں اگلے جملے نہیں پڑھ سکتی، اتنا جان لے اہل کوفہ عید منا رہا تھا اور علی کے بھتیجے کا لاشا۔ مولا حسین جب کوفہ کے قریب پہنچ چکے، ایک شخص کوفہ سے جانے والا مولا کو اطلاع دی۔ امام علیہ السلام نے ایک آیت تلاوت کی کہ کچھ مومن ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا اور ہم ابھی باقی ہیں۔ اس کے بعد خیام کے اندر تشریف لے گئے، اپنی بہن کے خیمے کے اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں دختر مسلم کو بلایا جائے، 7 سال کی بچی ہے جناب مسلم کی، مستورات موجود ہیں مولا کے پاس۔ 7 سال کی بچی جب مولا کے پاس آتی ہے، امام علیہ السلام نے گود میں اٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، ایک دفعہ پھیرا، دوسری دفعہ۔ میری بہنوں، خاندان نبوت میں پلنے والی بچی جب دوسری دفعہ مولا نے سر پہ ہاتھ پھیرا، مولا کے منہ کو دیکھ کے کہتی ہے ماموں جان کیا میں یتیم ہو گئی ہوں؟ آپ ایسے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے مدینہ کے یتیموں کے سروں پہ پھیرا کرتے تھے۔ بچی کا یہ کہنا تھا علی و بطول کی بیٹیوں کی صدائے سیرا میں پہلی دفعہ بلند ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔